www.attableek.com, the reviver of Iman. جو احباب دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، میری آپ کی زندگی گزارنے کے اصول ہے. اگرچہ اس قرآن پر 1400 سے زائد سال ہو چکے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن پرانا نہیں ہوا ہے، یہ قرآن نیا ہی ہے، اور ہر دور میں یہ اپنے مسائل کو حل کرتا رہے. یہ مسئلہ مسلم ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ قرآن بہت پرانا ہو گیا، اب اس میں مسائل کہاں ملیں گے. یہ قرآن قیامت تک کا ضامن بن کر آیا ہے، اور جب قیامت تک کا ضامن بن کر آیا ہے تو قیامت تک کے مسائل کو علماء اسی سے نکال کر آپ کو دیتے رہے. یہی قرآن اور اس کی شرح جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ نے جو شرح فرمائی، ان دونوں کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہوتے رہیں گے، اور علماء ہر دور میں اٹھنے والے فتنوں کا جواب، آنے والے مسائل کا جواب، آنے والے سوالوں کا جواب، چاہے آسمانوں میں کمندیں ڈال دی جائیں، چاہے پانی کی سطح کی گہرائی میں آپ چلے جائیں، وہاں بھی مسئلہ اگر پیدا ہوگا تو یہی قرآن و حدیث ضامن ہوگا. مجھے ایک بات یاد آئی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ علماء کی مجلس تھی، اور حضرات علماء کی مجلس میں حضرت نے یوں فرمایا. تقسیم ہند کے بعد جب حضرت کی آمد ہندوستان ہوئی تھی پاکستان سے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرات علماء دارالعلوم دیوبند میں جمع ہوئے، اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت کوئی خاص بات. تو حضرت نے ایک بہت پیاری بات فرمائی کہ دیکھو، سائنس اس وقت ترقی کر رہی ہے، اور ہر نت نئے مسائل کے اندر وہ ہاتھ ڈال رہی ہے، اور بہت سی چیزوں کا ٹرانسپلان کر رہی ہے. ٹرانسپلان کا لفظ تو میں بول رہا ہوں، بہت سی چیزوں میں ہیرا پھیری کر رہی ہے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا تھا تب تو اتنا ٹرانسپلان کا مسئلہ بھی نہیں تھا. اب تو بہت زیادہ ہو گیا کہ اب تو مستقل انسان کے ہارٹ کو نکال کر دوسرے کے ہارٹ کو ڈالا جا رہا ہے، بلکہ آنکھیں بھی اب دوسروں کی ڈالی جا رہی ہیں. گھٹنوں کے مسائل تو کب سے یہ چل رہے ہیں، گردہ اور کڈنی کے ٹرانسپلانٹ بھی چل رہے ہیں کہ دوسروں کے گردے اور کڈنی بھی ڈالی جا رہی ہے. اب تو ریسرچ ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جانور کا ہارٹ اور جانور کی آنکھیں انسان میں سوٹ ہو سکتی ہے یا نہیں، تاکہ اس کو بھی ڈالا جائے. فرمایا کہ سائنس اپنی جگہ پر ساری چیزیں کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، آئے دن نت نئے مسائل کو وہ لاتی رہے گی. تو کبھی سائنس یہ بھی کرے گی کہ ایک آدمی انین ہے جو جماع کے قابل نہیں، بیوی سے صحبت کے قابل نہیں، لیکن اسے جماع کرنا ہے. بہرحال اس کا شوق ہے، وہ انسان ہے، وہ چاہتا ہے میں نکاح کروں اور نکاح کے ذریعے سے میں اپنی تمنا کو پوری کروں. تو سائنس یہ کام کرے گی اور 100% کرے گی کہ اس انسان کے بیمار عضو کو ہٹا کر
دوسرے کے عضو کو جوائنٹ کیا جائے گا اور پھر یہ انسان وتی کے قابل بنے گا۔ فرمایا سائنس تو اپنی جگہ یہ کام کرے گی، لیکن چیلنج ہوگا ان علماء کرام کو، اور وہ چیلنج یہ ہوگا کہ اگر دوسرے کے عضو کو جوائنٹ کر کے وتی کی گئی، صحبت کی گئی، جماع کیا گیا بیوی کے ساتھ، تو پیدا ہونے والا لڑکا حلالی ہوگا یا حرامی ہوگا؟ یہ چیلنج علماء کو ہوگا۔ اس لیے کہ عضو دیکھو تو حرامی کا فتویٰ ہو سکتا ہے، اور طاقت دیکھو تو اس صورت میں حلالی کا فتویٰ ہوگا۔ طاقت اس کی اپنی خود کی استعمال ہوئی، عضو کسی اور کا استعمال ہوا ہے۔ فرمایا میں تو دنیا سے جا چکا ہوں گا، قبر میں ہوں گا، لیکن اے علماء کی جماعت، تم قرآن و حدیث پر غور کر لینا، میرا قرآن اور میری حدیث انشاءاللہ اس کا بھی جواب تمہیں دے دے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن دستور حیات ہے، قیامت تک کی ضمانت لے کر آیا ہے۔ اس میں سارے میرے اور آپ کے مسائل ہیں، جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ اور قرآن کا نزول جو ہوا ہے، اصل اصول میرے بھائیوں، وہ ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے۔ ہاں ضمنی اس میں فوائد اپنی جگہ ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں ضمنی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے شفا ہوتی ہے، ضمنی فائدہ اس کے ذریعے سے یہ بھی ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے، ضمنی فائدہ اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس یاسین شریف بیٹھ کر پڑھنے سے اس کی روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، یہ ضمنی فوائد ہے۔ لیکن قرآن کا نزول اس لیے نہیں ہوا، مقصود قرآن یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اپنے رفقا کے ساتھ، اور کسی بستی میں قیام کیا، اور بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، اس لیے کہ وہ بستی والے غیر مسلم تھے، انہوں نے کھانا نہیں دیا، پیسوں سے کھانا مانگا تو بھی نہیں دیا، ساتھی بیچارے بھوکے۔ اللہ کا کرنا کہ اس بستی کے چودھری کو، سرپنچ کو، جو بڑا امیر تھا، اس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ وہ دورے دورے آئے کہ تم میں کوئی رقیہ جانتا ہے، جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ ابو سعید خدری امیر تھے، آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو فرمایا ہمارے امیر کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، ذرا آپ جھاڑ پھونک کر دیں گے؟ حضرت نے فرمایا اچھا تم نے بھی ہمیں کھانا نہیں کھلایا تھا، تو اب ہم بھی تم سے بدلہ لیں گے، بکریوں کا ایک ریوڑ لیں گے، تب جا کر ہم رقیہ کریں گے، ہم جھاڑ پھونک کریں گے۔ انہوں نے شرط منظور کر لی، حضرت وہاں گئے، روایتوں میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور اللہ نے موذی جانور کے زہر کو اتار دیا، اچھا ہو گیا وہ آدمی۔ تو حضرت نے فرمایا لاؤ شرط کے مطابق ایک ریوڑ بکریوں کا، وہ بکریوں کا ریوڑ لیا، لیکن ساتھیوں سے کہا کہ ابھی میں تمہیں تقسیم نہیں کروں گا، اور نہ سفر میں اس کو ذبح کر کے ہم کھائیں گے جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم نہ کر لیں۔ حضرت سے مسئلہ معلوم کیا، اور 30 بکریاں لے کر حضرت کے پاس پہنچے اور مسئلہ معلوم کیا۔ حضرت نے فرمایا کھا سکتے ہو، کوئی عرض نہیں، کھاؤ، اور مزاحن حضرت نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھنا اس میں، اگر ہو تو میرا بھی حصہ رکھنا، میرے لیے بھی 1-2 بکری دے دینا یا اس کا گوشت دے دینا۔ تو حضرت نے باقاعدہ جواز کے لیے یہ جملہ بنا دیا، یہ نہیں کہ حضرت کوئی متمنی تھے یا حضرت حریص تھے یا لالچی تھے اور اس کی بنیاد پر حضرت نے یہ جملہ کہا، نہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ ان کو اس حلال ہونے پر یقین ہو جائے کہ یہ چیز 100% حلال ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھا، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور شفا ہو گئی۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے نا گل مل کر رہنے کا تھا۔ حضرت کا مزاج وہ نہیں تھا کہ رفقا کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں، گل مل کر نہ بیٹھے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ، روایتوں میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، ثقیفہ بنو ساعدہ مدینۃ المنورہ میں ایک جگہ تھی۔ آپ جب جہاں سے سلام پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، وہ جو باب السلام ہے یا باب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں، اس سائٹ میں اگر آگے چلے جائیں
تو سقیفہ بنو ساعدہ ادھر ہی تھا. میں نے 1991 میں خود اپنی نظروں سے دیکھا تھا. وہ پرانا چبوترا تھا. بہرحال اس کی یادیں وہاں باقی رکھی تھی. اب تو وہ ٹوٹ گیا اور وہاں ہوتل بنا دی گئی. تو سقیفہ بنو ساعدہ وہ کیا چیز تھی؟ اب روایت میں جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہوگی سقیفہ بنو ساعدہ. بھائی جو دیہاتوں میں رہ کر آئے ہیں، گاؤں میں رہ کر آئے ہیں ہندوستان پاکستان میں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر بستی میں ایک چوراہا ہوتا ہے، چبوترا ہوتا ہے. بستی کے باہر ایک چوراہا ہوتا ہے اور اس پر کبھی کبھی چھت بھی ڈال دیتے ہیں. لوگ جا کر کے وہاں بیٹھتے ہیں. یہ ہے سقیفہ، اس کو سقیفہ کہا جاتا ہے. تو مدینۃ المنورہ میں حضرات صحابہ نے اسی طرح ایک چوراہا جیسا بنایا تھا، اس پر چھت ڈالا ہوا تھا. صحابہ وہاں جا کر بیٹھتے تھے تو اللہ کے نبی بھی وہاں جا کر بیٹھتے تھے. حضرت وہاں اس لیے بیٹھتے تھے کہ وہاں حقیقت کھلتی ہے لوگوں کی، ان کی باتوں سے حقیقت کھلتی ہے. تو اصلاح کا طریقہ معلوم ہوگا کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے. جوان جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کے اندر کی باتیں خوب کھلتی ہے، تو ان کے تربیت کے مسئلے بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اچھا یہ کس رخ پر جا رہا ہے، یہ بچہ، یہ جوان کس رخ پر جا رہا ہے. تو پھر اس کے مزاج کے مطابق ہمیں اس کی تربیت کے طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ اس کو تربیت کیسے کی جائے. تو حضرت خود بھی وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے، صحابہ میں گل مل کر رہتے تھے، ان کی باتوں کو اندر سے معلوم کرتے تھے، پھر ان کی تربیت کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے. حضرت منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور ایک بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کی رائٹ میں، اور دوسری طرف مشائخ بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق وغیرہ بیٹھے ہیں. حضرت نے پانی بچا تو رائٹ میں جو بچہ بیٹھا تھا، حضرت نے اس بچے سے پوچھا، بیٹے کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں یہ پیالہ ابو بکر کو دوں؟ اللہ، حالانکہ یہ مشائخ ہے اور یہ بچہ ہے، لیکن اس کو پوچھا کہ کیا یہ پانی میں ان کو دوں؟ اللہ کے نبی نے امت کو مسئلہ بتایا کہ بچہ ہو تو کیا ہوا، اس کے حق کو پامال نہیں کر سکتے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے رائٹ میں جو ہوتا ہے اس کا حق پہلے ہوتا ہے. اسی لیے تقسیم کے باب میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقسیم کرنے والا جب تقسیم کرنا شروع کرے تو اس کے رائٹ سے شروع کیا جائے. یہ سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت بتایا ہے. رائٹ سے شروع کرو، سیدھی طرف سے، جمنی طرف سے شروع کرو، لیفٹ اور بائیں طرف سے نہیں. تو حضرت نے اس بچے سے پوچھا، بیٹے میں پانی ابو بکر کو دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے امت کو مسئلہ بتایا کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، بچہ ہونے کی بنیاد پر ان کے حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا. بیوہ ہونے کی بنیاد پر کسی کے حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا. یتیم ہونے کی بنیاد پر کسی کے حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا. غریب اور مجبور ہونے کی بنیاد پر اس کے حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تو غریب ہے، بچہ ہے، یتیم ہے، ان کے حق کی کوئی رعایت نہیں ہے، یہ بڑے بیٹھے ہیں، چلو نا یہ بڑوں کی رعایت کر لو. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے وہاں، ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے وہاں ایک مرتبہ آپ کے بائیں طرف میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا منظور علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا عمران خان بھوپالی بیٹھے ہوئے تھے. یہ مشائخ کے اپنے دور کے یہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو ہے دائیں طرف میں، آپ کے رائٹ میں بالکل ایک نوجوان سے عالم جو اتنے مشہور بھی نہیں، جو بڑے بھی نہیں، بہرحال وہ ابھی فارغ شدہ ایک طالب علم جو ابھی فارغ ہوئے تھے، وہ آپ کی دائیں طرف میں بیٹھے ہوئے تھے. اور حضرت شیخ کے لیے چائے آئی تو حضرت نے آدھا کپ پیا اور فرمایا، ابے لوندے تو ہدایت دے وے. سہارنپوری زبان میں کہا، حضرت لوندے کا لفظ بہت بولتے تھے. ابے لوندے تو اجازت دے وے کہ میں ان کو دوں. تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے، حضرت میں ہی آپ کی برکت کو چاہتا ہوں، یعنی میں تو خود ہی برکت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. تو حضرت نے کپ اٹھا کر کے ان کو دے دیا، ان مشائخ کو نہیں دیا. یہ مسئلہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت نے جب اس بچے کو پوچھا کہ بیٹے پانی میں ان کو دے دو، تو وہ بچہ جواب دے رہا ہے، حضرت میں تو خود ہی تبرک کے لیے بیٹھا ہوا کہ آپ کا تبرک مجھے ملے. حضرت نے وہ گلاس اٹھا کر، پیالہ اٹھا کر اس کو دے دیا، ان مشائخ کو نہیں دیا.
امت کو ایسے ایسے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، اگر امت اس کا فالو کر لے، اس کے پیچھے چل لے، اس کی اتباع کر لے، خدا پاک کی قسم ہمیں کسی دنیا کے انسان کے پاس اخلاق کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ کے حبیب صحابہ میں گھستے تھے، ان کے حالات معلوم کرتے تھے، ان کے مطابق باتیں کرتے ہوئے ان کی باتوں کو لیتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں بیٹھنے والے صحابہ کو ہدایت فرمائی، فرمایا تم وہاں بیٹھنے جاتے ہو نا چوراہے پر، تم ایک کام کرنا، گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا، ایک بات۔ فرمایا امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، نگاہوں کو نیچی رکھنا، اپنی نگاہ گناہ نہ کرے۔ یہ ہدایات فرمائی تھی وہاں بیٹھنے والوں کو، یہ نہیں کہ تم وہاں بیٹھ کر ٹھٹا مذاق کرتے رہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا نزول جو ہے نا اصل اصول ہدایت کے لیے ضمناً فوائد ضرور ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ پڑھا اور شفا ہو گئی۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المال کا غلہ تھا، اناج، اس اناج کی نگرانی اور سیکیورٹی کے لیے مقرر کیا تھا کہ تم اس کی دربانی کرو گے۔ رات ابو ہریرہ وہاں گئے، رات میں چور آ گیا اور سامان بھرنے لگا، حضرت نے پکڑ لیا اس کو، تو وہ منت سماجت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، معاف فرما دیجئے، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، معاف کر دیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں، اہل و عیال بھوکے ہیں، اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرت کو رحم آ گیا، حضرت نے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے There's a car, white car, Volkswagen R11XEA is blocking. Please remove the car. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ امام غزالی نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے۔ جس کے معبود پتھر ہو، جو پتھر کے پجاری ہے، جنہوں نے پتھر کو اپنا معبود بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے پتھر سخت ہے، ان کے پجاریوں کے دل میں بھی سختی ہوتی ہے، ان کو کبھی رحم نہیں آتا، کبھی رحم نہیں آتا۔ اور جس کا معبود رحمان و رحیم ہو، جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہو، میں نے آپ نے اپنے مکان پر لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی، اس نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت زیادہ ہے میرے غصے کے مقابلے میں۔ جو رحمان و رحیم ہے اس کے پرستار کا دل بھی رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ جیسا ہی ہو لیکن رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور آئے دن اس کے نظارے آپ کر لیجئے۔ 2002 کے گجرات کے فسادات میں جب ہمارا جانا ہوا احمد آباد میں، تو ہم نے وہ نظارے دیکھے، پہلے ہمیں جانے نہیں دیا، پھر ہم پولیس سے ہدایت لے کر کے ہم چلے ہیں، تو ایک جگہ ایمبولینس کھڑی تھی اور ایمبولینس میں 3 مسلمان نوجوان تڑپ رہے تھے۔ ہم ان کے قریب گئے کہ ایمبولینس یہاں کیوں کھڑی، یہ بچے اندر تڑپ رہے ہیں اور ان کو کافی مال لگی ہوئی ہے، تو کہا ان کو ہاسپٹل لے جانے کے بہانے ایمبولینس میں ڈال دیا اور 3 گھنٹے سے ایمبولینس یہیں روک دیے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اس میں سے ایک بچے نے جو بول رہا تھا یوں جواب دیا کہ کوئی ہمیں پانی پلاؤ، اس لیے کہ ہم ان سے پانی مانگ رہے ہیں تو ہمارے منہ میں ان لوگوں نے پیشاب کیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں حالات دیکھیں، کہیں بھی فتنہ ہو جاتا ہے، مسلمان کسی طرح تعاون کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی کے قریب جو واقعہ ہوا، بے شمار مسلمانوں نے اپنی ٹیکسیاں دے دی، اپنی ہوٹلیں کھول دی، اپنی ساری ضرورتیں لے کر پہنچے کہ چلیے ہم آپ کی مدد کرتے۔ مسلمان جگاری ہو سکتا ہے، ستا کھیلنے والا ہو سکتا ہے، شراب پینے والا ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، لیکن دل کے کسی بھی کونے میں رحم ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا معبود رحمان ہے۔ معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے، 100% پڑتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے حبیب نے پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا مجھے اس نے بتایا۔
فرمایا حضرت وہ آیا تو تھا، منت سماجت کرنے لگا، مجھے رحم آیا، چھوڑ دیا میں نے۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ دوسرے دن رات پھر آیا، پھر بھرنے لگا۔ حضرت نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، پھر وہ رونے لگا، حضرت کو رحم آیا، چھوڑ دیا۔ صبح حضرت نے فرمایا چور کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت ایسا مسئلہ ہوا۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تیسری رات اب جو آیا تو ابو ہریرہ کہنے لگے آج چھوڑوں گا نہیں، تجھے پکڑ کے لے جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا میں تجھے ایک عمل بتا دوں، اگر تو وہ عمل کر لے گا تو چوروں سے تیری حفاظت ہو جائے گی، تو مجھے چھوڑ دے گا؟ تو کہا بالکل، وہ عمل مجھے بتا دے تو میں تجھے چھوڑوں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آیت الکرسی جب تم رات میں چلو دروازہ بند کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جس دروازے کو آیت الکرسی سے پڑھا جاتا ہے اس دروازے میں نہ چور داخل ہوتا ہے نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ شرط تھی، اس نے بتایا، چھوڑ دیا اس کو۔ صبح حضرت نے فرمایا چور کا کیا ہوا رات والے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح ایک شرط طے ہو گئی، اس نے مجھے ایک عمل بتایا، میں نے وہ کام، اس نے جب عمل بتا دیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا کلام سچا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ بات 100% سچی کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اس لیے حضرت نے پھر فرمایا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شیطان ہے جو روزانہ آتا ہے۔ وہ شیطان ہے جو تجھے روزانہ آ کر کے اس طرح پریشان کرتا تھا۔ تو 100% یقین ہے آیت الکرسی کے پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، مناقب علی میں لکھا ہے کہ ایک بچہ رو رہا تھا کوفہ میں، تو ایک بلہ بڑا کیٹ اس کے پاس گیا اور عربی میں باتیں کرنے لگا اور یوں کہا کہ بیٹے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باپ نے مار کر نکال دیا اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں، رات کا ایک وقت گزر چکا۔ کہا تیرا مکان کہاں ہے؟ چل میں کھانا لا دوں۔ تو مکان بتایا، وہ گیا، وہ بلہ گیا اور واپس آیا اور اس نے یوں کہا کہ میں تیرے دروازے کو نہیں کھول سکتا ہوں، تیرے مکان میں نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ تیرے باپ نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو گے، نہ چور کھول سکتا ہے نہ شیطان کھول سکتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو قرآن سے متعلق ہیں، لیکن قرآن کا نزول اس کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم یہی رقیے اور وظیفے پڑھتے رہے، اس لیے قرآن نہیں اترا ہے۔ قرآن اصل جو اترا ہے وہ میری آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے، اور ہدایت کے لیے اس نے عجیب طرح پر انداز اختیار کیا۔ قرآن کریم میں کبھی بھی قرآن کسی کو نام لے کر تربیت کبھی نہیں کرے گا۔ نام ہی بہت کم لیے گئے، یا تو فرعون حامان جیسوں کا نام لیا گیا، یا اس امت کے اندر صرف 2 آدمیوں کے نام لیے گئے۔ ایک صحابی کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22ویں پارے میں زیدن وطرن زودنا کہا، زید کا نام لیا گیا، اور اس امت کے بدترین شخصیت کا نام لیا گیا جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا نام لیا گیا۔ باقی قرآن کبھی نام لے کر کسی کو خطاب کرتا ہی نہیں، لیکن اس کا انداز تربیت جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ ایک واقعہ لاتا ہے اور اس واقعے کے ضمن میں ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ایک مسئلہ لاتا ہے اور اس مسئلے کے ذیل میں ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ایک نبی کی قوم کے حالات لاتا ہے اور پھر اس کے ذیل میں تربیت کرتا ہے کہ دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی تھی، ان پر ایک عذاب آیا تھا، تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تم پر مسئلہ نہ آ جائے۔ وہ ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کی مذاق اڑائی تھی، اگر تم اپنے نبی کی مذاق اڑاؤ گے تو کہیں یہ حالات نہ آ جائیں۔ تو وہ کسی قوم کا واقعہ لا کر، کسی نبی کی زندگی کو لا کر، کسی ماقبل قوم کے حالات کو لا کر وہ ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم پر یہ حالات کہیں نہ آ جائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بلعام باورا کا واقعہ لا کر اس قرآن کے پڑھنے والے کو تنبیہ کی کہ اس نے 500 سال میری عبادت کی اور اس زمین پر 500 سال سجدہ کیا، اور ہم نے اس کو اسم اعظم کی دولت دی تھی کہ وہ اسم اعظم پڑھ کر دعا کرتا تھا، ہم اس کی دعا کو قبول کرتے تھے، لیکن جب وہ اسم اعظم کو غلط استعمال کرنے لگا
ناجائز استعمال کرنے لگا تو پھر ہم نے کیا عذاب اتارا اس پر؟ ہم نے اس پر عذاب اتارا، ہم نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا کہ اس کی زبان کو یہاں لٹکا دی۔ فرمایا ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص۔ پیغمبر اپنے امت کو پڑھ کر سناؤ، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ بھی عبرت لینے والی بنے۔ ہمیں کیا سبق دیا؟ ہم نے تم کو جو نعمتیں دی ہے، اگر تم نے اپنی نعمتوں کو حرام کاموں میں، اسراف میں، فضول خرچی میں، بغاوت رب میں تم نے استعمال کیا تو جیسے ہم نے اس کو کتے کی شکل بنائی، رب کے ہاتھ میں دور نہیں ہے کہ تمہاری شکلوں کو بھی متغیر کر دے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عجیزی میں بہت عجیب بات لکھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ خدا تو وہ ہے کہ آدم و حوا کو منع کیا تھا جنت میں کہ یہ چیز نہ کھانا، انہوں نے کھا لی، نتیجہ یہ ہوا کہ کپڑے اتر گئے اور آٹومیٹک اتر گئے، اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی، آٹومیٹک کپڑے اتر گئے۔ اور فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے چپکانے لگے۔ فرمایا وہ رب، وہ اللہ تو وہ ہے کہ گناہ کرنے پر اور اللہ کی نہ ماننے کے اوپر وہ کپڑے اتار دیتا ہے۔ اے مسلمان تو کیا سمجھتا ہے اللہ دنیا میں تو گناہ کرے اور تیرے کپڑے نہ اتار دے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ فوراً تیرے کپڑے اتار دے، لیکن صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تیرے کپڑے اتر نہیں رہے۔ یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ تیرے کپڑے اتر نہیں رہے، ورنہ تو ننگا ہو جاوے روڈ کے اوپر، تیرے کپڑے بالکل برہنہ ہو جائے۔ یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عجیزی میں لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ پوچھتے ہیں مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہی چیزیں ہیں کہ ہم یہ تصور کریں کہ میرا رب کپڑے اتارنے پر قادر ہے، میرے گناہ پر وہ میرے کپڑے اتار سکتا ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہیں، مجھے رسوا نہیں کرنا، ورنہ ان سفید کپڑوں کے نیچے بہت دبے ہوتے ہیں، بہت دبے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ستار العیوب ہے کہ وہ راتوں میں بھی پردہ ڈال دیتا ہے، وہ دنوں میں بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور حکیم اختر صاحب نے علیہ الرحمہ نے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے تو ایک اور عجیب بات لکھی۔ فرمایا میں نے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ اللہ تو وہ ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے کہ انسان تو رات میں گناہ کرے اور صبح تیرے گھر کے اوپر لیبل لگ جائے کہ یہ میرا منحوس بندہ ہے، لیکن کبھی اس نے لیبل نہیں لگوایا، کبھی اس نے ہمارے دروازے پر لیبل لگوا کر ہمیں ذلیل نہیں کیا، ہمیں رسوا نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں جس کا مراقبہ کیا جائے، سوچا جائے ان باتوں کو کہ اس نے میری ستاری کیسے فرمائی، نہ کھانا بند کیا، نہ پانی بند کیا، نہ لباس اتروایا، نہ ذلیل کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن فرمایا بندہ خود ہی جب گناہ پر دلیری کرتا ہے تو بخاری شریف میں ہے اللہ کہتا ہے تو اپنا گناہ ایک کے سامنے بیان کرے گا، میں ساری دنیا میں تیرا فضیحت کرا دوں گا۔ جب تو ہی خود آیا ہے دلیری کے اوپر، جب تو ہی خود اس مسئلے پر آیا ہے کہ میں اپنے گناہ کو بیان کروں، تو پھر تو بھی دیکھ لے، میں نے تو ستاری کی تھی تیری، لیکن جب تو نہیں مانتا تو پھر میں دنیا میں تیرا فضیحت کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، قرآن مقدس میری اور آپ کی جو تربیت کرتا ہے نا، وہ بہت نرالے انداز میں، نام لے کر نہیں کہ زید بکر خالد تمہیں ایسے چلنا چاہیے، تمہیں ایسے چلنا چاہیے۔ قرآن ایسے تربیت نہیں کرتا، قرآن واقعات کی روشنی میں، قرآن مسائل کی روشنی میں، قرآن حالات کی روشنی میں ہماری تربیت کرتا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے یہ سورت پڑھی ہے، اس سورت کی قدر وضاحت کر دوں، چونکہ روزانہ ہم اس سورت کو اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سورت کا نزول کب ہوا، تھوڑا سا پس منظر سمجھیں۔ یہ سورت کب اتری؟ اللہ کے حبیب نے سن 6 کے اندر جب عمرے کا ارادہ فرمایا، 6 سال ہو چکے تھے بچھڑے ہوئے کعبۃ اللہ سے، تو عمرے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ بھی تیار ہو گئے، 1400-1500 صحابہ کو لے کر حضرت روانہ ہوئے، اور حضرت نے پہلے سے کچھ آدمی بھیج دیے تھے کہ بھئی دیکھو مکہ والے کوئی سازش نہ کرتے ہو ہمارے خلاف۔ حضرت نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور روانہ ہوئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ خالد بن ولید لشکر لے کر تمہارے مقابلے میں آ رہے، تمہیں روکنے کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے چلے، اس لیے کہ مدینے سے مکے جاؤ گے تو حدیبیہ آتا ہی نہیں، حدیبیہ تو جدہ سے مکے والے راستے پر ہے، جدے سے جب مکے جاتے ہیں نا وہاں حدیبیہ آتا ہے، مکے سے مدینے والے راستے پر نہیں ہے۔ حضرت نے تن لے لیا
اور تن لے کر جدے کی طرف چلے اور جدے سے پھر مکے کی طرف چلے تو اب بیچ میں حدیبیہ آیا، حدیبیہ پر جا کر کے حضرت کو روک دیا. لیکن اس سے پہلے پھر حضرت کو یہ پتا چلا کہ اہل مکہ نے بہت سارے قبائل کو، بستی والوں کو بلا بلا کر کے تمہارے خلاف جمع کر رکھا ہے، پورا مکہ بھر چکا ہے تمہارے خلاف اور سارے لوگ اپنی بستیاں چھوڑ کر مکے پہنچ چکے ہیں تمہاری بغاوت میں. حضرت نے فرمایا ہم نے تو کچھ بگاڑا نہیں ہے، نہ ان بستی والوں کا کچھ بگاڑا، کچھ بھی نہیں، پھر وہ ہمارے خلاف کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت نے اپنی رائے جو پیش کی، بہت عجیب بات ہے یہ دیکھیں رائے والی، حضرت نے اپنی رائے پیش کی. میری رائے یہ ہے کہ یہ جتنی بستی والے اور قبیلے والے یہاں سے گئے ہیں مکہ، ہم ان کی بستیوں کی طرف چلے. دو بات میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ لوگ مکے چھوڑ کر یہاں جائیں گے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے تو ان کا زور ٹوٹے گا مکے والوں کا، نہیں تو پھر اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا، دو میں سے ایک ہوگا. یہ حضرت کی اپنی رائے تھی، نبی کی رائے ہے، رسول کی رائے ہے. صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر آپ کی کیا رائے؟ تو ابو بکر نے اپنا احرام بتایا جو باندھا تھا. فرمایا یا رسول اللہ ہم تو احرام باندھ کر چلے اور ہم تو کعبہ کے ارادے سے چلے، ہمیں تو مکہ جانا ہے، ہم ان قبیلوں کے ارادے سے، بستیوں کے ارادے سے نہیں چلے. اللہ کے حبیب میری رائے یہ ہے ہم کعبہ ہی کی طرف چلتے رہے، مکے کی طرف. ہاں راستے میں کوئی ملتا ہے تو پھر ڈیفینس کریں، باقی ہمیں کسی بستی کی طرف حضرت نہیں جانا ہے، یہ میری رائے ہے. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ نہیں فرمایا رسول کے ہوتے ہوئے تو امتی کیا رائے دیتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر صحیح کہتا ہے، امزو بسم اللہ، ابو بکر کی رائے پر عمل کرو، چلو سیدھے مکہ ہی کی طرف چلو. یہ ہے شان رسالت، یہ ہے وہ شان رسالت، تواضع، عاجزی ان کے ساری، کہ جب ایک بات سامنے آ گئی اس کو مان لیا. نبی نے امت کو یہی تعلیم دی کہ جب کوئی صحیح بات آ جائے پھر اپنی رائے کو نہ لے بلکہ تم مان لو اس بات کو، قبول کر لو اس بات کو. ابو بکر صدیق امتی ہے اور خود آپ رسول ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کی بات کو قبول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اچھا چلیے. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے باب میں لکھا ہے کہ امروہہ، جب ہندوستان میں یو پی میں ایک جگہ ہے امروہہ، حضرت جب وہاں پہنچے اس وقت وہ اختلاف چل رہا تھا لیگیوں کا اور کانگریسیوں کا. تو اس اختلاف کے اندر کسی لیگی نے حضرت کی ٹوپی اتاری اور ٹوپی اتار کر اپنے پاؤں کے نیچے رگڑی، توہین کی حضرت کی. تو خدام جو تھے انہوں نے کہا حضرت اس کو پکڑ کے ذرا سبق پڑھانا چاہیے. حضرت نے فرمایا کوئی سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے حسین احمد کی ٹوپی رگڑی گئی ہے، ورنہ حسین احمد اس قابل ہے کہ اس کو بھی رگڑا جائے. یہ وہ جب نبی والا جب علم آتا ہے نا تو وہ نبی والا علم تواضع کو لے کر آتا ہے، عاجزی کو. لیکن اس کے لیے شرط ہے کسی اللہ والے سے منسلک ہونا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، تب جا کر کے اس کی تربیت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے، وہاں روک دیے گئے، صلح کے مسائل طے ہو گئے. حضرت جب صلح فرما رہے تھے تو بعض شرائط ایسے تھے مکہ والوں کے جو بڑے سخت تھے، لیکن حضرت نے اس پر بھی جی منظور ہے، جی منظور ہے، جی منظور ہے. اب حضرت عمر آئے غصے میں، السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم حق پر نہیں یہ باطل پر نہیں، آپ دب کر صلح کیوں کر رہے؟ حضرت نے فرمایا میں نبی ہوں، جو کرتا ہوں صحیح ہے. ابو بکر سے کہا، ابو بکر نے کہا نبی ہیں جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے. دوسرے دن سورت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم، فتح مبین کی بشارت سنائی. اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی سورت اتری. جب یہ سورت اتری تو اللہ کے حبیب نے عمر کو بلایا، عمر کو بلاؤ. تو عمر سمجھے کہ اللہ اکبر میرے خلاف کوئی وحی نہ اتری ہو، تو ڈر گئے. جب قریب آئے تو یہ آیت سنائی، اذا جاء نصر اللہ، وہ آخری سورت ہے جو مکمل طور پر سب سے اخیر میں یہی سورت اتری. اس کے بعد کوئی سورت آیات اتری، اس کے بعد الیوم اکملت لکم، اس کے بعد اتری واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ بھی اخیر میں اتری. لیکن مکمل سورت اگر کوئی اتری ہے تو سورہ فتح ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ سب سے آخری سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوں کہا جب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آ جائیں، پہلے تو نبی کو کہہ کر امت کو یہ بتایا کہ جب بھی تمہیں میرے محبوب فتح ملے گی اللہ ہی دینے والا ہے، اپنا کمال نہ سمجھنا. امت کو بھی یہ بتایا
تم جو بھی کام کرو گے اپنا کمال نہ سمجھنا، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ میرا آپ کا ایمان بنایا گیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کمال نہیں، میں نے 20 گھنٹے کا روزہ رکھا، کوئی کمال نہیں، اگر وہ قوت نہ دیتا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوگر کا مریض ہے، روزہ رکھے ہوئے، جو تھوڑی تھوڑی دیر میں کھانے کا تقاضا تھا، اس کو کس نے ہمت دے دی؟ کون وہ ذات ہے جس نے اس کو روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت دے دی؟ پریشر کا مریض ہے، کون ہے وہ ذات جس نے اس کو قوت و طاقت دے دی؟ جو مال کا حریص ہے، وہ اپنے زکات اور صدقات کو نکال رہا ہے، کون ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمت دے دی اور دل میں یہ ڈال دیا تو آج خرچ کرے گا اللہ ڈبل عطا کرے گا؟ وہی تو اللہ کی ذات ہے جو اس کو دل کے اندر بات ڈال رہی ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں، جو بھی کام، میرے بھائیوں، اسباب ہیں، مسبب الاسباب اس کے پیچھے ہیں۔ ہماری نظر سبب جتنے چاہیں آپ اختیار کریں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ دکانیں کھولو، جاب کرو، کاروبار کرو، خوب کرو۔ اور مسلمان جب جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس صورت میں سنت صحابیت زندہ ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ نے بھیک مانگ کر نہیں کھایا تھا، صحابہ دوسروں کی زکات پر نہیں پلے تھے، صحابہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے، جو بھی چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا تھا کرتے تھے، لکڑیاں بیچتے تھے، گھاس بیچتے تھے، حمالی کرتے تھے، سر پر مزدوری کرتے تھے، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کھاتے تھے۔ جو لوگ کاروبار کریں گے یا جاب کریں گے، یہ سنت صحابیت کو ادا کریں، بہت بڑی چیز ہے صحابہ کی سنت کو ادا کر لینا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، مسلمان کام کرنے والا ہو، لیکن اعتماد اسی پر نہ ہو، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ دکان چلے گی اللہ ہی کی مدد سے، جاب میں مدد ہوگی اللہ ہی کی برکت سے، روزی روٹی میں برکت ہوگی اسی ذات کی برکت سے۔ میں نے غالباً کبھی سنایا ہو کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 آدمی، ایک مسلم غیر مسلم دوست تھے، اور میرٹھ سے چلے اور دہلی آ رہے تھے، اور مسلمان بار بار اپنے دوست کو دعوت دے رہا تھا، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا۔ تو جب دہلی جا رہے تھے تو غیر مسلم کہنے لگا، اچھا میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن یہ تو بتا کہ اللہ بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ تو مسلمان نے کہا کہ ہاں میرا اللہ مسلمان ہے۔ کہا اچھا تو پھر دلیل کیا ہے تیرے اللہ کے مسلمان ہونے کی؟ کوئی دلیل تو لا کہ اللہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا بھائی میں عالم نہیں ہوں کہ تجھے دلیل دوں، ہم دہلی جا رہے ہیں، مولوی عبد العزیز بڑے آدمی ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے مقدمہ رکھا کہ حضرت یہ میرا دوست ہے، غیر مسلم ہے، میں اس کو دعوت دے رہا ہوں مسلمان ہونے کی، یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، لیکن اللہ مسلمان ہے یا نہیں؟ میں نے اسے کہا مسلمان ہے۔ تو یہ پوچھ رہا ہے کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ اب میرے پاس کوئی دلیل ہے نہیں ہے اللہ کے مسلمان ہونے کی۔ حضرت آپ اس کو سمجھائیں۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ ہاں میرا اللہ مسلمان ہے۔ فرمایا دلیل؟ تو حضرت نے ہندوستان کے اعتبار سے دلیل دی، یہاں فٹ نہ کرنا۔ حضرت نے ہندوستان کے اعتبار سے دلیل دی۔ حضرت نے فرمایا اللہ میرا قرآن میں یوں کہہ رہا ہے فذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، تو گائے ذبح کرنے کا تو مسلمان ہی حکم دیتا ہے، غیر مسلم تھوڑے ہی حکم دیتا ہے، وہاں چونکہ ممنوع ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گائے ذبح کرنے کا تو مسلمان ہی حکم دیتا ہے، غیر مسلم تو حکم دیتا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ مسلمان ہے۔ اس کے سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر ادھر اس کو کلمہ پڑھایا، اور حضرت نے مصلی بچھا کر اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد فرمایا اللہ اس کی تو ہدایت کا وقت آ چکا تھا، تیرا کرم ہوا کہ تو نے عبد العزیز کو استعمال کر لیا، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ ہی اس کے پیچھے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں ہمیں یہ سبق دیا گیا، نبی کو یہ کہا گیا کہ اس فتح کو اپنی کامیابی نہ سمجھ، اس کے پیچھے تیرا مولا ہے، تیرا رب ہے جو تجھے کامیابی عطا کرے گا، جو تجھے فتح دے گا۔ اچھا جب فتح ہو گیا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب تو دیکھے کہ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہونے لگی، اور ایسا ہی ہوا، اس لیے کہ لوگ منتظر تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مکہ والوں کا ہاتھ اونچا رہتا ہے یا محمد کا ہاتھ اونچا رہتا ہے، یہ لوگ انتظار میں تھے۔ اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا کہ جماعت کی جماعت، کبھی کوئی 400 آدمی کا قافلہ، 300 آدمی کا قافلہ، 200 آدمی کا قافلہ، 100 آدمیوں کا قافلہ دورے دورے ایمان کے لیے جا رہا ہے۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور نبی جب داخل ہوئے مکے میں تو کس شان سے داخل ہوئے؟ اللہ اکبر،
اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ کس شان سے حضرت داخل ہوئے؟ روایت میں ہے کہ اونٹنی پر سوار تھے حضرت، اور آپ کی پیشانی اونٹنی کے کوہان سے لگی جا رہی تھی، جھکاؤ کی وجہ سے، یوں جھکے ہوئے، تواضع کی وجہ سے، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت پڑھتے جا رہے تھے، اس سورت کو پڑھتے جا رہے تھے اور جھکے ہوئے تھے۔ آج دیکھ لیجئے ملک فتح کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، بیٹیوں کی عزتیں کیسے پامال ہو جاتی ہے، جوان کو کیسے مار دیا جاتا ہے، اور کیسے ایک ایک بم کے ذریعے سے ہزاروں کی لاکھیں طرف جاتی ہے۔ آپ تو الیکٹرانک میڈیا پر رہتے ہیں، دیکھیے آج کا فاتح کس شان سے داخل ہوتا ہے، کس غرور اور تکبر سے داخل ہوتا ہے، اور میرا نبی داخل ہوا کس تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور پھر اس بستی میں تواضع کر رہا ہے جن بستی والوں نے اس نبی کو مارا ہے، جس نے اس کو ستایا ہے، جس نے اس کو نکالا ہے، جس نے اس کے صحابہ کو آگ پر سلایا ہے، ریت پر سلایا ہے، پتھر پر سلایا ہے، کعبہ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دی اس نبی کو، اس بستی کے اندر کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی برائی نہیں، جھک کر کے جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں، مجھے اور آپ کو قرآن یہ سبق دے رہا ہے کہ جب تک تم میں تواضع نہیں ہوگی تمہیں بلندی نصیب نہیں ہوگی۔ بلندی کے لیے تواضع ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے، انکساری ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں تو ابدیت ہی ابدیت، ابدیت ہی ابدیت۔ روایتوں میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا ہم آپ کو رسول نبی بنائیں یا رسول ملک بنائیں، یعنی بادشاہت عطا کریں جیسے سلیمان کو دی تھی، یا صرف رسول عبدیت، عبد والا رسول بنائیں؟ اللہ کے حبیب نے کہا میں رسول عبد بننا چاہتا ہوں، رسول ملک بننا نہیں چاہتا۔ میں وہ رسول بننا نہیں چاہتا کہ جو بادشاہت بھی ہو، میں وہ رسول بننا چاہتا ہوں جس کی زندگی میں عبدیت ہی عبدیت، عاجزی ہی عاجزی ہو، انکساری ہی انکساری ہو۔ میرے بھائیو، جس شان سے اللہ کا نبی داخل ہوا ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو کل عصر کے بعد کی مجلس میں ما بقیہ جو 2 آیتیں ہیں اس کی تفسیر کی وضاحت کر دوں گا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں تواضع نصیب فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے، بڑے بول سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑے بول بہت خطرناک ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، یہ بہت سارے بدھے یہاں بیٹھے ہوئے حضرت شیخ کو دیکھے ہوئے ہیں، حضرت شیخ کی مجلس میں یہ لوگ حاضر بھی ہوئے ہوں گے۔ حضرت شیخ میں بڑی ابدیت تھی، تواضع تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی۔ اپنی آپ بیتی میں حضرت شیخ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، فرمایا بڑے بول تیرے 2 منٹ کے لیے کسی پر رعب ڈال دیں گے لیکن اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیں گے۔ بہت عجیب بات لکھی ہے۔ 1-2 باتیں اور بھی لکھی ہے، چلو میں حضرت کی بات آئی تو عرض کر۔ حضرت نے لکھا ہے اپنے آپ بیتی میں، فرمایا مصیبت کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے عبادت کو نہ چھوڑنا۔ تکلیف وقتی ختم ہو جائے گی لیکن اس حالت میں تو نے عبادت کر لی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا۔ خواہشات ہوتی ہے، خواہشات کہ میں ڈرگس لے لوں، میں اس کا سودا کروں، پیسے آ جائیں گے، زنا کر لوں، ہاتھ پکڑ لوں۔ فرمایا خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا۔ خواہشات ٹیمپرری ہے، خواہشات ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے لیکن تیرا گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ تو خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا، تکلیف کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑنا، اور فرمایا بڑے بول نہ بولنا، اس لیے کہ بڑے بول وقتی طور پر تو رعب ڈال دیں گے لیکن اللہ کی نگاہ میں تو ذلیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے بڑے بول سے، تکبر سے، غرور سے، شان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس سورت کی جو تقاضے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم باعد بیننا وبین خطایانا
कमा बअदत बैन المشرق والمغرب اللهم नक्की खतायाना कमा युनक्का الثوب الابيض من الدنس। अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह कसूरों से दरगुजर फरमा। अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हमें एतराफ़ है हमारे गुनाहों का, हम जानते हैं हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमारी रातें भी हमने खराब कर रखी है, हमारे दिन भी हमने खराब कर रखे हैं, हमारे दिलो दिमाग भी गलत सोचों में मुब्तला है, हमारी आंखें भी गंदा देखने में मुब्तला है। ए अल्लाह, हम इकरारी मुजरिम हैं, हम तेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, अपने इकरारी मुजरिमों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे माफ़ी की भीख मांग रहे हैं, ये हाथ रोजाना उठा रहे हैं, इस्तिकामत नसीब नहीं हो रही है तौबा पर। मेरे मालिक आप इस्तिकामत नसीब फरमा, इस्तिकामत नसीब फरमाइए, इस्तिकामत नसीब फरमाइए। अल्लाह आपके बनकर बनने की, अल्लाह आपके बनकर जिंदगी गुजारने की तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू हमारे दिलों को पाक करता रहा और हम नापाक करते रहे, तो हमारे जिस्म को पाक करता रहा और हम नापाक करते रहे, हम तेरी बगावत ही में चलते रहे, फिर भी तूने कभी खाना बंद नहीं किया, कभी तूने पानी बंद नहीं किया, कभी हमारे कपड़े नहीं उतारे, कभी तूने हमको पागल नहीं बनाया। ए अल्लाह, तेरा इनाम अजीम है कि तूने बड़ी सत्तारी फरमाई है। मेरे मालिक, आइंदा भी हमारी सत्तारी फरमा लेना, कयामत में भी सत्तारी फरमा लेना। हमारे नबी के सामने हमें रुसवा न करना, हमारे नबी के सामने हमें रुसवा न कर, हमारे नबी के सामने हमें रुसवा न कर, हमारे माँ बाप के सामने हमें रुसवा न करना, वरना हमारा बाप कहेगा हमने तो तुझे इल्म दीन पढ़ाया था ताकि तू संवर जाता, लेकिन तू अल्लाह की बगावत करके आया। हमारे असातिज़ा के सामने हमें जलील न करना। अल्लाह हमारी सत्तारी फरमाकर हमारा हाथ नबी के हाथ में दिलाकर हमें अपने फजल से जन्नतुल फिरदौस अता कर देना। ए अल्लाह, आमाल पर भरोसा नहीं है, तेरी रहमत ही पर भरोसा है। आमाल पे भरोसा नहीं है, तेरी रहमत ही पर भरोसा है। इलाहुल आलमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मगफिरत फरमा, जो कर्ज में है उनके कर्ज की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा, जो अपनी औलादों से परेशान है, अल्लाह उन औलादों को भी तो तूने ही पैदा किया है, उन औलादों को नेक बना दे, सालेह बना दे, मुती बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे, कुर्रत ऐन बना दे, माँ बाप की अजमत उनके दिलों में बिठा दे। अल्लाह शरीयत की अजमत बिठा दे, नबी की मोहब्बत अता कर दे, तेरी मोहब्बत अता कर दे। अल्लाह, जहां वो बिगड़ चुके हैं वहां तेरी फैयाजी अगर हो जाए तो वो बन भी सकते हैं। अल्लाह, हमारी औलादे बन जाएगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा जी खुश हो जाएगा। ए अल्लाह, हमारी औलादों को नेक बना, नमाजी बना, दीनदार बना, सालिहियत वाली बना। ए अल्लाह, इस मजमे में जो जो जिस परेशानी में मुब्तला है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, इस मजलिस पर अपनी एक निगाह करम फरमा दे, तेरी निगाह करम हो जाएगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ए इलाहुल आलमीन, नजर इनायत से मालामाल फरमा दे, नजर रहमत से फजल फरमा दे, नजर करम से इनायत फरमा दे, गफ्फारियत का मामला फरमा दे, सत्तारियत का मामला और फरमा दे। ए अल्लाह, जो मांगा है अपने फजल से अता फरमा, नहीं मांगा अपने फजल से नसीब फरमा। अल्लाह, तेरी जात से होने का यकीन नसीब फरमा, तवाज़ु और आजिज़ी नसीब फरमा, हमारे दिलों को कीनों से पाक फरमा। ए अल्लाह, तूने अर्श पर तजल्ली उतारी, तूने काबा पे तजल्ली उतारी और काबा को मोहतरम बना दिया, हमारे दिलों पर भी तजल्ली उतार दे। ए अल्लाह, इसे भी मोहतरम बना दे, अल्लाह इसे भी मोहतरम बना दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों को मुजल्ला फरमा, मुनव्वर फरमा, नमाजों की तौफीक अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, तिलावत कुरान का मजा नसीब फरमा, जिक्र की हलावत नसीब फरमा, जिक्र में मस्ती अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिल गीबत करते करते बहुत सख्त हो चुके हैं। अल्लाह, तेरी लज्जतों से, तेरी शरीयत की लज्जतों से दूर हो चुके हैं, अपनी लज्जतों से मालामाल फरमा दे, अपनी इनायतों से मालामाल फरमा दे। अल्लाह, हम सब की दुआओं को अपने फजलो करम से इस मजलिस के मुखलिसीन की आमीनों के साथ कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
www.attableek.com, the reviver of Iman.